الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب آواز بلند پڑھو الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر اے معزز و محترم حاضرین و سامعین عزیزہ محمد افضل نے انہوں نے گھر والے نے بھائیوں نے مل کے اس محفل شریف دا ختم شریف دا اہتمام کیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں نے فوت ہونے والوں کو جنت الفردوس نصیب کرے ماشاءاللہ اپنے ماں باپ دے فوت ہونے تو بعد انہاں واسطے دعائے خیر دا ختم شریف دا انہاں دی یاد دا اہتمام کرنا اے نیک اولاد دی نشانی ہوندی ہے تو گرمی بڑی ہے اس گرمی میں بار بار تسی جٹ ہی رہ سکتے ہو تو اڈا ہی حوصلہ ہے جڑا اس گرمی میں بات آندے ہو اللہ تو اڈے اور حوصلے بلند کرے جی تسی نہ کڑکاں گڈو مجیاں گڈ دے ہوئے تھے پائی اساں کی تم شہریاں روٹی کھانے تو اڈا حوصلہ ہے سائیں تو اڈے تے کرم فرماتا ہے لیکن میں اپنے وقت دے اندر تو اڈے نال چند گلاں کراں گا قرآن و سنت دے نور نال تو اڈو میں نور اللہ روشن تے منور کرے
ماشاءاللہ میں اندے بزرگاں دے ختم تے بھی حاضر ہویا سا، یاد ہی بھی افضل کیا رہے تو یہ بڑی محبت والا سنگی ہے، گائے بگائے ساڑھے کو حاضری بھی لواندہ ہے، مرید بھی ہویا۔ بھائی منور سینا کی حال خالد صاحب ہے، منور سینا استاد کو کرتا ہاں استاد کا بڑھ جائے سفید داڑھی کی تھی بندہ ہے پاپا بوڑھا ہو گیا منور سینا سی تے جی اللہ دے فضل نہ ویل لے خیری باری ہاں ہوں دعا کریے کالے ہو جانیاں سفید ہی صحیح ہاں ہوں دعا رہن دے صحیح ماشاء حضرت محترم میں قرآن کریم کی آیا کریمہ پڑھی اللہ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اور بے شک ہم ہی قرآن کی حفاظت کریں گے۔ اللہ قرآن کی حفاظت کرنے والے نے، گلن والے بھی اللہ پاک نے تے حفاظت کرنے والے بھی اللہ پاک نے۔ اس حفاظت دا وعدہ ویکھو خالق نے انج پورا کیتا ہے 14 صدیاں لنگ گئیاں نجے تائیں کوئی مائی دا لال زبر تے زہر بھی ہلا نہیں سکیا قرآن کی۔ دنیا کی کسی کتاب دا حافظ تو نہیں ملتا، بڑے بڑے بندے بیٹھے ہو کدی سنیا ہوئے فلانے پنڈ چھوڑ ہے جڑا ریاضی دا حافظ قرآن ہے نہ تو معاشرتی علوم دا حافظ ملے گا نہ سائنس دا حافظ ملے گا، جدو بھی حافظ ملے گا تو قرآن دا حافظ ملے گا۔ اللہ نے اپنی کتاب دی حفاظت کرن دی فنڈے بنائی ہے کہ محمد کریم دے غلام امتیاں دے سینیاں نو قرآن واسطے روشن تے منور کر چھڑے۔ خالد صاحب میں بنیا نہیں بھائی گل بندے ایک مہینہ کیا مشاہ گیا اس باری قربانی دا بڑا سواد آیا، میں کہ کیوں ہو سکے کہ بکرا وہ لیا ہے کہ اللہ پاک کا نام لکھا ہے، دیتا تو مانگا ہے پر میں 2 لاکھ بھرے ہے بدلتے اللہ پاک کا نام لکھا ہے، یہ بکرا بڑا کمال ہے۔ میں کہ مڑو سکے جی قربانی کی تھی اسی سمجھنے میں بڑا کمال ہے۔ میں کیا ایک اللہ کا نام جس جانور دے وجود تے لکھیتا ہوئے ان دی بڑی قدر تے قیمت بن گئی ہے، جدے سینے وچ قرآن لکھیا ہوئے اس عالم تے حافظ دی کتنی قدر ہونی چاہیے باجی، جدے سینے وچ قرآن کریم محفوظ ہے اور ایک قدر حرف نہیں الف لام میم تو لے کے والناس نہیں جدے سینے وچ قرآن ہے اس بندے دی عزت عظمت کتنی ہوگی۔ عزیزوں اور ساتھیوں تسی قرآن کبھی کھولیا نہیں، انج قرآن سویرے کھول کے پڑھیے تو پہلا ثواب قرآن نو ہاتھ لانا دا ہوتا ہے، قرآن نو ہاتھ لانا بھی ثواب ہے، پھر قرآن نو ویکھن دا ثواب ہوتا ہے، مڑ قرآن نو پڑھن دا ثواب ہوتا ہے۔ اتنے ثواب ملتے نے جدو بندہ سویرے قرآن پڑھتا ہے تو اندہ سارا دن برکتاں والا گزرتا ہے، کیونکہ ہاتھ بھی پہنا قرآن نو لگا ہے، منہ چ بھی پہنا قرآن نکلے، سارا دن منہ چ نور نکلتا ہے۔ آئیے سمجھ کے کوئی نہیں ساڈے کول بندے نے سویرے اٹھدے نال آغاز ہی جھوٹ نو کرنا ہے،
گلے کو کر لیا، دو چار گالی کٹیاں دبیاں تو موڑا کرے آج سارا دن میرا تبا اوکھا ہی لگ ہے، اوکھا تیرا لگنا ہے تو جو آپ شروع ہی غلط کیتا ہے۔ ان کے سٹنڈیا دی لائیے دیا کہ ساٹھی ٹیپ گانے کٹ دی نو سمجھ آئی گل وہ کیسٹ جو انڈیا دی بیچ پائی موڑا نے اپنا ساٹھی ٹیپ بڑی چبڑے ہر بڑے انڈیا دی گانے لائی لے تو پائی کیوں ہے انڈیا تو جو تلاوت دی جب باندھی ہوتے اس ٹیپ کا کی قصور ہے، اس تلاوت دی آواز کٹ دینا نا یہی گل ہے جی سویرے اٹھتے ہیں گانا تو آغاز کریں تے گانے تو اپنی مرضی دا مالک ہے، یہ تو اللہ دے قرآن دی تلاوت تو آغاز کریں تے تاوی تو اپنی مرضی دا مالک ہے، پر رب راضی تاں ہی کہ قرآن پڑھ کے دن دا آغاز کریں۔ پھر اللہ قرآن نے فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، جتنا سوکھا سوکھا پڑھ سکو اللہ دا قرآن پڑھیا کرو، جتنا سوکھا سوکھا پڑھ لو اتنا قرآن اللہ دا بھائی توجہ ہے سجنا میرے حل دھیان کرو، میرے حل دھیان کرو، جتنا آسانی نال پڑھ سکو قرآن پڑھیا کرو، سویرے اپنی دن دا آغاز قرآن تو پڑھے، جتھے اللہ دا قرآن پڑھی ہوئی افضل سنا جانے من سنو گا ایک صحابی حضور کو آئے تیرد کہتے ہیں بھئی یا رسول اللہ میں قرآن پہ پڑھدا گھر اپنے تے میرا جڑا گھوڑا ہے گھوڑا وہ تڑپتا سی پھڑکتا سی جدو میں تلاوت بس کی تھی وہ صحیح ہو گیا ایک ہی گل حضور نے فرمایا جدو تو قرآن پڑھ رہے ہیں اتنے فرشتے رحمت نازل ہو رہے ہیں، تیرا گھوڑا انہاں فرشتیاں ویکھ کے ڈردا تے ڈر تو وینج کردا جدوں تو تلاوت چھڑ دینا ہے اس ویلے او فرشتے واپس ٹر گئے تے گھوڑا صحیح ہو گیا۔ قرآن دی تلاوت جس گھر وچ ہوے، جس کمرے وچ ہوے، جس پنڈ وچ ہوے، جس جگہ تے ہوے، قرآن دی تلاوت دیاں برکتاں تے قرآن دے نور نال اللہ پاک ایتھے ایک جملہ اللہ دے نبی ایک مرتبہ قبرستان ہی تے گزرے، ایک قبر ویکھی تے اللہ دے نبی قبراں دے اتوں ویکھ لیندے نے وچ کی جو آپ قبر وچ ہون تے باہر ویکھ لیندے نے باہر کون ہے، اللہ دے نبیاں دی طاقت ہے۔ بھئی حضرات توجہ ہے تھوڑی اے عزیزان مرحبا دوستان دی وقار اللہ دے نبیاں نو اللہ نے طاقت بخشی ہوئی ہے، انہاں دی نظر قبراں تو باہر ٹر جاندی ہے، جے قبر جون تے قبروں باہر ٹر جاندی ہے، او جان دے نے ساڈی قبر تے کون آیا ہے، وہ جان دے نے ساڈی قبر تے کون آیا ہے، ایویں کمڑے بندے جڑے آندے انہاں نوں پتہ کوئی نہیں، انہاں دا نہ انہاں دا ساڈا تے پتہ ہوندا نہیں لئی تے نال ہی وہ بندہ اللہ دا پیارا کوئی فوت ہو گیا اللہ دے نبی اتھو گزرے دیکھیا بھی جڑی قبر ہے نا اندے وچ عذاب پیا ہوندا ہے، اللہ والے اگاں لگ گئے کچھ عرصہ بعد مڑ لنگے تے ویکھیا وہ قبر بھی جنت دا باغ بنی تھی، بڑے حیران ہوئے پر قبر وچ بندہ عمل تے کر نہیں سکتا تے یہ غلط ہوندا تے مڑ اج کیوں ثواب پیا ہوندا ہے تے جے صحیح آ تے پہلا بڑے عذاب کیوں ہوندا رہیا ہے، انہاں مڑ اللہ کے سوال کیتا اللہ سنیا قبر وچ تے بندہ مکلف ہی نہیں عمل دا، اس مڑ قبر وچ کی کیتا ہے بے قبر جنت ہو گئی ہے۔ اے عزیزان دی وقار اللہ فرمایا پیارے نبی جس ویلے اے فوت ہویا ہے تب کیا کو سبحان اللہ گھر میں لگی جائے، تب کیا کو سبحان اللہ جن گرمی لگی ہو تو اٹھ کے نال ہوئے مڑ آ جائے، ہاں جی توجہ ہے حضرات، ہاں جی جن سبحان اللہ اللہ کی گرمی لگ دی ہے نا وہ ذہن وچ رکھے آج سبحان اللہ کی تے اگا جہنم دی گرمی نہیں لگنی، اللہ اپنے ذکر تو راضی ہو کے جنت عطا کر دے گا۔ اے عزیز نہیں کہ میں نہ بڑی بھی لگ دی ہے میں بس چکر نہیں سبحان اللہ میں انتہا بڑی بھی لگ دی ہے
اگے بشیر اکبر تو میں پوچھے بکی پوری کری دوزہ کہ باجی کھانے دے 4 دے پھیرے نہیں میں کہیں مڑ ویلے ہونے تو میں دسی میں مڑا جاتا ایس گرمی جڑا بندہ کھا لے ان گرمی لگی ایمیں گل لے کہ نہیں کوئی ساڑی مڑادت مبارکہ بھی ایسی جس نے دوریہ گھروں کھا بھی تھوڑا جا بعد کھا جانے دل ساڑا کو نہیں ہوتا پر ہمیں آدھے موڑ میں تھوڑا جا ساڑے بڑھونا تھوڑا جا آگاں لگی نہیں تو پھر وہ بھائی تو گرمی ہوئے تو تھوڑا جا بندہ کھا اپنے پیٹ تو زیادہ لے پھر تھوڑی جی گرمی سے لگ دی لہذا منہ کھولو ذکر کر سو گرمی باہر حضرات محترم وغیرہ قدر حضرات انہوں نے یا اللہ اس بندے چنگا کام تے وہ بیچ قبر تے نہیں کر سکتا تیری قبر جو عذاب کی میں ختم ہویا ہے گل غور اللہ فرمایا سونا نبی جس ویلے بندہ فوت ہویا ہے اے دی بیوی نو بچہ ہون والا سی اے فوت ہو گیا اے دے فوت ہون تو بعد بیوی دے گھر بچہ ہویا ہے فوت ہون تو بعد بیوی آیا بچہ ہویا ہے بچہ وڈا ہویا ہے اے دی بیوی پہلی باری انہوں آج حافظ صاحب کو لے گئی ہے عالم دین کو لے گئی ہے اور فرمایا سنو اللہ کا کلام پڑھاؤ آج عالم دین پڑھایا ہے بسم اللہ الرحمن نے میں نو الرحمن دے الرحیم آکھیا ہے جدو دے پتر نے بسم اللہ پڑھی ہے میری قدرت میں گوارا نہیں کیتا اے دا پتر میں نو الرحمن دے الرحیم آکھے تے میں نو عذاب کی میں دیوا اے دے پتر نے مدرسے وچ بیٹھ کے بسم اللہ پڑھی ہے میں دی قبر تو ہٹا کے عذاب تے ثواب دیتا ہے پہلی ذرا غور کرو یہ پتر ایک باری بسم اللہ پڑھے اللہ باپ رحمان و معافیہ دے رہے یہ پتر قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھے تے اللہ قبر تے کتنا نور نازل کرے گا پیارے ہو سمجھ آئیے کہ کوئی نہ یہ ساریاں گلنا محمد پانی پا گئے ایک گل ساری بھئی پیار سجنوں تو کیوں پر ایمان ہے بیلی ہے گھاٹا بھی بڑے اس کو دیا بڑے ایمان آدھا دافع نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی اس دن زیادہ لطن شاہ جاٹا دن دینے چلتا پیسہ پڑتا واہ جاٹا کل ٹھیک ہے موبی والے ساڈے پانی پونی بھی کٹ چڈی ہے نہیں وہ تو خیر میں بڑا نیا پیچھے ویکن والے نہ آخر بس مووی پہ بہتے ہیں پیچھے پانی پین لگ پہ پیچھے گلا لگ پہ کی کرتے تقریر جوڑ چڈی تے بھی تشریف کر اسی مڑے جٹ جائے بندے ہاں جی باجی سمجھ آ گئی ہے آج ہی جتنے بندے ہیں تو ساڑھے نہ تعاون کری ہاں جی اللہ بھی سمجھ آؤ جی بھئی یہ پیارے ہو اور جیڑی مسئلہ دسیا ہو جیسے غور کرو کہ جیڑا بندہ او دی اولاد ایک واری بسم اللہ الرحمن الرحیم آکھے اللہ تعالیٰ اس بندے دیئے فالت کی قبر ٹھنڈی کر دیندہ ہے جیڑا سویرے اٹھ کے قرآن پڑھ کے روز اپنے پیونوں ماں و اسالے دعا کرے ہو دیتے اللہ کتنا راضی اپنے پترانوں میں عادت پایا کرو اتر نماز پڑھیا کرو اتر قرآن پڑھیا کرو تاکہ جدو اسی ٹر جائیے تو پھر پڑھی ہونے کہ سن کوئی ثواب نہیں دارا
کتنی کرم نوازی ہے اس نے. ایک باری بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پڑھو تو سائیں راضی ہو جاتا ہے. میں قربان ہو جاواں میرے سونے عمل کر. ساڈے جہاں گناہگار عمل تے ہونے کوئی نہ آ تیریاں رحمتاں سن سن کے دل راضی ہوندا رہندا ہے. بھائی کم ساڈا بھی بن وینا ہے. الحمدللہ رب العالمین. اے عقیدہ اپنے دل وچ رکھیا ہویا ہے رحمت دا دریا نکمیاں دا کام اس سے دریا جو ایک چھیٹا لبڑا ہے تو ساڈا بھی ہو جائے. ہولی جا کرتا تھا بڑی گلا آگا نہیں نہ کرن والی اس تو ہولی جا کر دسنا آگاہ کریے مڑ بندے اگے نماز کو نہیں پڑھتے نہ مٹو چھڑ دے. کوئی نہ گل مولوی صاحب کہتے ہیں میں بڑا پار لگ جانا. جی سمجھ آئیے. اس تو مڑ کو ہی ہوتی ہیں گلاں چپ کر جائیے کی دسنیاں نے. مجھے انی عرض کرنا تھوڑے سامنے کہ رحیم اللہ ایڈا ہے میرا رب ایڈا کریم ہے ایڈا مہربان ہے. پوریا رحمتاں دا عالم ہے کہ اللہ دے نبی نے ایک باری دعا مانگی بھئی یا اللہ بارش دے گرمی میں ہوں گرمی ہے بڑی گرمی. بندے آکے اللہ دے پیارے ہوتے دعا کر انہاں بڑا کیا وہ سارے بندے دعا کریے. بندے دیر سارے کٹھے ہو گئے انہاں دعا مانگی. اللہ کو فرمایا بس سونے آئے انہاں بیچ ایک بندہ ہے ان دی عمر 60 سال ہے. اس میں راضی کرنا آجے تھا یہ کام نہیں کیتا ان بار کاڑ کے مڑ دعا مانگ میں مان لی سی. تو 1000 بندہ بھی ہوئے تو جڑا کانا ہوئے جاٹاں دن کانے نو کان پھڑک لائے یہ جاٹاں دن یہ میں کہہ لینا پہی وہ اللہ دے نبی اعلان کیتا بجے 60 سالہ ہے رب نو راضی کرنے والا کام کوئی نہیں کیتا بندہ باہر نکلے پتہ ان لگ گیا وہ نہیں بساٹھ ہوئی بھی میری یہ تو میں اجے تک ایک بھی صحیح کام نہیں کیتا. ویسے انشاءاللہ اس بندے دے بھی جی 60 سال ہو جائے جو اجے تک رب نو راضی کرنے والا کام کوئی نہ کیتا ہوئے اس بندے دیاں بھی کوئی کیا بات ہے. ہاں بندہ تو زیارت دے لائقہ ہے. خیر اس جدو یہ گل سنی تو اس دل میں سوچیا بجے ہوں اٹھیا دے برادری ساری بیٹھی ہے موچی والے دی گڑگوراں دی کاواں والی دے سارے سولے بیٹھے تے جی انہاں ویکھ لیا وا وہ ہے جے 70 سال ہے کوئی نہ بندے کام کیتا تے بڑی برادری ہے بڈھا بنے نے بڑی بےزتی ہونی ہے. اس کہ ہوں کی کراں کو گل بھی اللہ دے نبی تے سونے رب کول ہے بندیاں کول تے ہوئی نہ بندہ آکھ ویکھ کر مڑو اس کم سیانا کیتا گناہگار پر سیانا اس توبہ کی اتھے بیٹھے ہاتھ بھی اتاں کوئی نہ کیتے بجے ہاتھ بھی کیتے تھی انہوں پتہ لگ جانا ہے تے آواز بھی اتاں کوئی نہ کیتی بنہوں پتہ لگ جانا ہے. اس اپنے اندر دعا کیتی تے یہ توبہ کی درخواست اندر ہی دے لئی دی کیونکہ وہ ڈیرہ اندر جو ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید کا فرمان ہے. اے عزیزان علی وقاروں نے اللہ کی دعا کی تھی اللہ سونے 60 سال پردے پائی رکھے لی ہون بھی میرے آئے بند پردے پا دے میں توبہ سچی کرنا معافی
منگنا مالکا معاف چکر سے تیرے بندے دے پردے رہ جائیں اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی ہے نہ اٹھے آئے نہ بولے آئے اتھے ہی بیٹھے دعا کر کے اندر سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں آنکھ سنا سنیا توڑ دینا چاہیے سجن سمجھ آئیے کوئی اے عزیزان من و دوستان گرامی قدر آباب جدو آکھیے سن فریاد تے سن لیندا ہے آکھیے صحیح میں سن دا ہے اے آکھنا کفر ہے اللہ سنیندے اللہ نے سنیندہ کوئی نہیں نعوذ باللہ یہ تے سمیع و بصیر دی نفی ہو گئی اللہ فرماندا ہے میں تے کیڑی دے ٹرن دی آواز سننا تیری دعا کی میں نہیں چھوڑدا مانگتے صحیح اللہ دے پاک نبی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹے چائے وہ پیٹے چینے گئے انہاں قوم کو بڑا سمجھایا بندے دے پتر بنو نہ بنو اچھا کام کریا کرو وہ نہ کرنا برے کام چھوڑ دے ہو نہ چھوڑا انہاں بد دعا کی تھی بھائی نتی عذاب آوے اللہ فرمایا سونے فلانے ٹائم تے عذاب آ جائے اللہ دے نبی نکل گئے جدو عذاب آ گیا نا گھراں دیاں چھتاں کوڑ تو آسمان تو لے وہ سارے بندے سجدے پہ گئے تو نہ کہ یا اللہ سچی توبہ ہے معافی دے مہربان کریم نے مہربانی کر تو معافی دے اللہ فرماتا ہے جدو میرے بندے میرے کو معافی مانگ لیں میں معاف کر دے وعدہ نبی نال بھی آواز آوسی پر جدو نہ کہنا یا اللہ معافی جدے گناہگار ہیں پر معافی دے اللہ دی بارگاہ وچ گناہگار پنڈ والے سارے یونس علیہ السلام دے امتی گر گئے اللہ کو معافی منگن لگ پے تے آندے نے سیواری میں توبہ بنی تے میں ابے اتبارا سن حضرت میاں محمد بخش ذات گجر جٹ سن تے پر گل جٹ کیتی وٹ کٹ چھڈے فرماندے نے بھائی ایک بندہ نہ ہوے دوجا راہ دل کنا ہوے جاگدے پے ایک بندہ نہ ہوے تے دوجا راہ دل کنا ہوے تے تیجا ملک نال دھکے دین والا بھی ہوے مڑ پار جان والی کو واہ ہے تے ایتھے میاں صاحب نے گل کیتی آپ فرماندے نے ایک میں آنا دوجا راہ دل کنے دوجا شیطان دھکے بڑے مار دے میں توڑ کے جاواں اے عزیزان دی وقار میرے اللہ فرماندے نے انیا رات دل کڑی موسم خراب ہے تینوں دسدا نہیں فدخلی فی بادی فدخلی جنتی انیا سے میرے پیارے دا ہاتھ پھد لے تیرا بیڑا پار ہو جائے فرمایا باندھنا چوئے تے کسی اکھیاں لے دا ہاتھ پھد تیرا بیڑا پار ہو جائے
بندہ آنا بھی ہوگا کسی کا بعد لے تو مڑنے باڑا تیلکن بھی ہوگا خبر جدو پھا دیا کسی کا ہاتھ ہوگا اکھیاں رہے اللہ والے فرمانے میں آیا تیلکنے رستہ گھنٹہ ہو گیا اللہ ہوں مڑ پچھلا شروع ہوئی پچھلا بھی تو سال تھا جی نہیں پچھلا ہوں شروع ہوئی مڑ نہ آکھی ماجے نہ اگلی تقریر آج دی مکی اگلی شروع جڑی پچھلا اتار ہے اور میاں وہ سیانے جلال کا نام تو سنیا ہونا ہے جلال ایک شاعر گزریا جٹ یا بندہ پڑھیا کھڑیا کوئی نہ پر جوڑ پڑھے رہتا جلال آکھیا پر لین دین جلال کچھ رہا رہے شاہ نال ادار مکائی دا نہیں اب مکا چھڑیے تو مڑ تے موقعیا دا کھاتا کلیئر ہو گیا تے جے کو لین دین ہوئے تو کدی وہ ساتھ لیں دین بھائیا کو دے جایا کدی اسی ساتھ لیں دین بھائیا کو مکایا ہاں تو مڑ لین دین چنگا ہوتا ہے کلیئر کھاتا نہیں صحیح لین دین صحیح ہوتا ہے اللہ اللہ آدھے کچھ پچھلا ادھار لینے آتے کچھ مڑ دوبارہ مڑ صحیح نہیں بچ کو چھڑنا پڑنا ہے تو مڑتا ہی اگلی باری گل بن پڑنی وہ جڑے ادھار ہویا ہے نا وہ انجی ہویا ہے کچھ ساڑھی غلطی تے کوئی سجنا دے بات دے میں بلہ اب پانی ہے جیسا کہ حضور دی محفل ہے محبت والے بندے بیٹھے ہو میں اپنے مریداں نال بھی محبت کرنا تے ہر سنی بچے نال محبت کرنا میرے واسطے کسی بندے دا سنی ہونا تے حضور دا غلام ہونا اس گل دی دلیل ہے میں وہ دی عزت کرا کیونکہ حضور دا غلام میں محبت کرنا تو اپنے مریداں نال دنیا نو باڑی کرنا کیونکہ انہاں دا ساڈا تعلق پتراں دیاں والا ہے تے کوئی عام بندیاں نال بھی میں محبت رکھنا کسی بندے تو نفرت نہیں ہے بالکل جڑا بندہ بھی میں ملے میں ادھر محبت کرنا میری زندگی دا مشن ہی محبت ہے زندگی دا مشن محبت ہے نفرت نہیں محبت لوگوں نال محبت کرو وہ کمڑے ہون تے تاں وی کرو سیانے ہون تے تاں وی کرو وہ کمڑے نے جی وہ کو لین تو لاندے رہن ایسے بھی لے جائیے تے کمڑے کے ساڈے فرق کی ہویا نہ وہ لاندے رہن نہ مڑ بھی لین تے لانا او بابن بھی دیا کیا وہ جو ٹھوں ہی ڈنگ مار دے ڈوبن دے ہو سکیا وہ ٹھوئیں بچھوئے جو دی عادت ہے ڈنگ مارنا جو اپنی بیڑی عادت نہیں چھڑتا تو میں چنگی عادت کیوں چھڑنا ساڈا آ کے پیار کرنا اسی سید ہاں اسی درویش ہاں فقیر ہاں عالم ہاں واعظ ہاں خطیب ہاں ساڈا کام ہے لوگاں نال محبت کرنا ساڈا کام نفرت پھیلانا نہیں ساڈا کام محبت ونڈنا ہے پیار ونڈنا ہے امن ونڈنا ہے لوگاں نال وفا پیار دی گل کرنی ہے لڑائی دی فرقہ واریت دی ایسی گل نہیں کرنی محبت نال سارے کام ہو جاندے نے باجی اچھا بھی گل دیکھو ہاں پنڈا میں نائی ہوتے ہوں جڑے نائی نے یہ کوئی اور ٹائپ کے ہو گئے نا اگے جڑے پنڈا نائی ہوں وہ ڈاکٹر بھی ہوں وہ داڑا کٹتے ہیں داڑا کٹتے ہیں ویکھے کٹائی نہیں ہونی جی کٹائی ہوئی ہے تو انہوں چروکڑا ماں کھڑی کرنی ہے بجاننے شکر کرو نہ تو تسی داڑ کٹائی نہیں وہ ایک بندہ کو سر پتا بندے دا دو اس بندے نے ٹوکا بو کر دیا تو وہ جڑے پنڈ میں نائی ہوندے ہیں وہ جڑا نا وہ پہندے ہیں ازار اپنا جمہور وہ مڑی لے کٹ دیا ہے اس لیے اس بندے ساتھ پچھلے گھر بھی سن دیا ہے پر نائی کسی بندے نے قابو کی تھی کھڑا وہ داڑ کٹ دیا تے شہر تر جاؤ تو ڈاکٹر بھی داڑ کٹ دیا لیکن وہ پتہ ہی کو نہیں لگتا وہ آدھے بھائی داڑ نکل گئی ہو
جیڑا پھر داڑ کٹایا وہ 7 دن کھیت اتنے بدھی رکھتا بندیاں نوں پتہ لگ جاتا این پینا بنا دے داڑ کٹائی کھیس کیوں اس بندے آؤں سارے منہ تے پوری چباڑی بن چھڑ دیا تو جیڑا ڈاکٹر شہر والا ہے وہ داڑ بھی کٹ دیتے ہیں باجی جاؤ ایس کریم کھاؤ گل مسئلہ ہی فرق کی علم تے محبت دا جیڑا کام علم نال کرے کام دعا کڈی ہنو ہی جو اس محبت نال کڈی یہ پتہ بھی نہیں لگا کہ 7 دن بندے منجی تے سڑ چھڑیا کٹ دیا سو وہ باجی اصل چیز یہ ہے کہ محبت سارا آپ کا چھوڑے محبت نال کام کرنا چاہیے محبت کرو لوگاں پیار کرو انہوں نے غلطیاں تو انہوں نے معاف کرو حالا کوئی نہیں جاتا تو خیر غلطیاں پیارے کرتے رہنے مڑے فرشتے تنی نہ مشینہ نے پکھا ہے تو کام چل نہیں رہنا نہیں یہ بندے نے کدی وادا کدی کاٹا کدی اونچ کدی نیچ کدی صحیح گل کدی غلط گل ہندی نہ نہیں سن ایک دوجے نے معاف کر دیا رہنا چاہیے زندگی کا سفر تاں گزرتا ہے سمجھ آ گئی یہ سبق نہیں دینا پڑھ لیا کرو چنگے راستے اے عزیزان من میں دوستوں نے گرامی قدر حضرت یونس علیہ السلام گلا بولتے نہ ہو گئے حضرت یونس علیہ السلام نے دریا وچ سفر کرنا شروع کیتا تے کشتی دریا وچ پھس گئی بندے آکھیا ساڈے وچ کو بندہ ہے جڑا اپنے مالک تو نسیا ہے جس تو ساڈی بیڑی پھس گئی ہے وہ بندہ باہر نکلے حضرت یونس سے تو نہ فرمایا میں اپنے مالک تو نسیا انہاں رمضان گل کی انہاں ماری دریا وچ چھاڑ کے اللہ مچھلی نو حکم دیتا کہ مچھلی منہ کھول تے میرے نبی نے اپنے وجود وچ تھان دے مچھلی منہ کھولیا بڑی مچھی آئی اللہ دے نبی اندے منہ وچ چلے گئے 40 دن تے راتاں لنگ گئی چلا پورا ہوا جدو پورا چلا مچھلی دے پیٹ وچ ہویا نا تے پھر اللہ دے نبی نے مچھلی دے پیٹ وچ اپنے رب نو پکاریا آ گل کرنی ہے جیڑا پکار لے پاویں جتھے بہ مچھلی دے پیٹ وچ اپنے رب نو پکاریا اللہ فرماندے نے ونادا سمندر دے پانی دا نیرا ایک مچھلی دے پیٹ دا فی ظلمات اندھیریاں وچ میرے نبی نے میں پکاریا اور پکار کے کیا کیا ہے لا الہ الا انت سبحانک كنت من الظالمين مشکل ہو گئے یہ پڑھنے اللہ نے نبی بھی پڑھی تھی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ آیت پڑھنے کسی کوئی مشکل بنی ہوئے تھے پڑھیا کرو مشکل آسانی کر دے اللہ آسانیاں کر دے اور سن لیندے اپنے بندے دی پکار اے عزیزان دی وقار اللہ فرمانے میں سن لئیے انیاں گہرائیاں اتنی کوئی میں نو یاد کرے تے میں سن رہا جدو اللہ نے نبی فرمایا کہ 60 سال لائک تو چنگا کو نہیں کیتا وہ پھوٹا دے نکل انہوں نے پتہ لگ گیا برادری ساری بچی پینڈ سارا کٹھا ہے جنہوں نے پتہ لگ گیا گناہ گا رہے تھے بڑا کام خراب ہونا اس ویلے اس دل وچ دعا کی اندر دعا پڑھیے اے اندر سن فریاد پیرا دیا پیرا تے میں آت سنا Allah
انج کر چھڑنا جی میں انہیں گناہ کیتا ہی کوئی نہیں شرط دے بندے معافی تے مانگے یہ تو معافی نہ مانگے او میرے سجنا او میرے بیلی گناہگار دے سی ہیں پر سائیں کو معافی منگن دا ذہن بنا لا پیاریا توبہ کر لا پیاریا کسے رب دے پیارے دے ہاتھ ہاتھ پھل لا تے او ناک منوی نال لے جا سائیں کام بن جائیدا کملیا کام بن جائیدا یہ دنیا ایڈا کوئی کمال نہ ہو جتنے اسی ڈیرے سارے لائے نے خالو ہو گئی میں ہو گیا جیسے ڈیرے لائے دنیا ڈیرے والی تھا نہیں اللہ والے پیار والے فرمانے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے بھائیا یہ دنیا میں 4 دیہڑے حضرت نوح علیہ السلام دی 950 سال زندگی جدو ملک الموت انہوں نے جان قبض کرنا آتے آئے تے جڑی کلی جو ستے آئے پیر انہوں نے اندے تو باہر ہے دوجے اندر ہے وہ مڑے ملک الموت یا فرشتے اللہ دے پیارے نہ گلاں کر لیں دے اس سے کہ بس سونے 950 سال جو رہے ہوتے آئے کلی تے مال بنا لو آجی دے پورے آ جاؤ تو آپ نے فرمایا یہ تو دسیا ہوتا نا میں کدوں آنا ہے مڑتے میں کلی بنا لینی ہے تیری اڑی کیچی ہے پتہ نہیں کس لئے آ جانا اس بنا کے کی کرنا کسی بھائی جی 7 پیڑیاں دا انتظام کر میں پچھلیاں 7 پیڑیاں بھی بہ کے کھانا سی پاویں بھویے تو پاویں نہ بھویے او میں نہ تھوڑا جا تسی جیسی بھی بہ جائیے پا کوئی سا کری پچھلے جے ہوئے چنگے یہ گل لکھ لو یہ دے داری ہے یہ ہوئے نہ چنگے یہ نہ کما کے آپ پہ کھانیا رہنا ہے اللہ دا فضل ہونا ہے چنگے جو ہونے تے یہ 2 نمبر جم پہ ہوئے تے تسی جتنا جوڑ گئے 40 تو بعد انہار کے بیچ کے پھوک کے ہو مارنی ہے فائدہ کی ہوئے فائدہ پائی کی یہ جوڑن انہوں پڑھاؤ کھلاؤ پہناؤ کپڑا دیو جتی دیو روٹی دیو پڑھنا ہی نہیں فیس دیو تے انہوں نے 10 چھڑوں کا قدرہ مردیاں اپنیاں کرنیاں نہیں چنگا ہوئے تے کر کے پیا کھاسے نہ چنگا ہوئے ہو جائے بھائی میری گل نہیں سمجھ آئیے سانا اپنی زندگی دا فکر کوئی نہیں ہوندا اسی دوباری تو پچھ بھی کدی چھانٹ نہیں بیٹھے پر پچھلے سوکھے رانا پچھلے اندے سائیں مرن کھانتی وہ سوکھے ران دے رانا نہیں رانا دے نہ رانا انہاں سے اسی اوکھے کیوں ہوگی اٹھی سوچے بندے آتے ہیں پچھلے ایسی آتے ہیں جی چھوڑا نال نہ رہنی پوے روٹا نہ رہنا پوے ایسی ہر شے مڑ لئی جائیے انہاں چھوڑا نہ شے لے کے دندہ پہ کوئی اپنی قبر آستے بھی شے لئی جاتا ہے چھوڑ سوکھے رڑ میں کہ روٹا بیٹر لے دیا چھوڑ سوکھے رڑ میں کہ لین بھی لے دیا میں کہ للہ کوئی اپنی قبر بھی لین بھی سیدھی کی دیا نہیں سمجھ آئی میرا اللہ قرآن فرمانے من زحزح عن النار فقد فاز کامیاب ہویا جی اسی آنے ہیں کوٹھی پائیے چنگا رہے ہیں جائے کار لے لیے چنگا رہے ہیں جائے نوکری لے لیے چنگا رہے ہیں جائے زمین خرید لیے چنگا رہے ہیں اللہ فرماتے ہیں من زحزح عن النار فقد فاز جیڑا دوزخ تو بچ گیا وہ چنگا رہے ہیں جیڑا جہنم تو نہیں بچیا وہ چنگا کی میں باجی اپنی آخرت دی تیاری کرے اپنی قبر دی تیاری کرے
تاکہ ساڈا مالک ساڈے مہربان ہے تسی ایک بار نیت کر لینی بھئی یار اسی ہن توبہ کروں گا اس ویلے ہو سکنا چل تو کروں تے معاف کروں توبہ دا دین بناؤ اس بندے دل میں گل کی بھئی یا اللہ ہن نہ اٹھا معافی چلے اگوں میں نہیں کرتا میری سچی توبہ اللہ اکبر بارش بس اللہ دے نبی عرض کیتی بھئی یا اللہ سا بارش دی دعا مانگی آئی تے تساں فرمایا ایک بندہ وچ نہیں صحیح ہو اٹھے تے بستی تو اجے تے ایتھے بیٹھے سارے اٹھیا کوئی نہیں مڑ کیوں بسی میرے اللہ نے فرمایا پیارے سونا نبی اللہ اکبر نے توبہ اتنی سونی کی دیئے میں توبہ بھی قبول کر لئیے دعا بھی منظور کر لئیے اے عزیز عزیزار تائیں تے رب دے پیارے اللہ جے عدل کریں کہتے ہو نا 100 سال ایک پتھر تے بیٹھا رہا بے روزہ رکھنا تے نمازاں پڑھنی رات نو قیام کرنا تے دعا منگنی یا اللہ میرے نال انصاف کری 100 سال بندہ دی زندگی ہوئی کہ اس کی ایک پتھر تو تھلے ہی نہیں لگتا اتھے ایک میوہ پیدا ہونا وہ سو کھا لینا اتھے رہنا عبادت کرنی وضو کرنا عبادت کرنی تھے کہ اس پتھر تو لچھے تے آنکھ دائے آپ انصاف کر بہت ہو گیا اللہ دی بارگاہ چادر ہویا تھے اللہ فرمایا بھی تو ساری عمر میرے کو انصاف منگیا ہے اور پھر انصاف کریے اس نے کہا یا اللہ ہوئے انصاف انہوں نے پتا اب میں جو پتھر تو ایٹھا پیر ہی نہیں دریا آج میں سے جاتا نے باز جو گلی تے پیر ہی نہیں دریا میں باز پتھر تو لتھا ہی نہیں میں مرکی سی حساب دینا ہے او اللہ فرمایا باز سجے پاس سے نظر مار اور حساب شروع کریے دیکھ تے اللہ فرمایا سیانے اس نے کہا یا اللہ یہ وہ پتھر ہے جی دے اکتے میں 100 سال تیری عبادت کی اللہ فرمایا یہ پتھر آندہ ہے میں بھی تیری مخلوقات یہ 100 سال میرے تے ہی صرف بیٹھا ہے تے میرے نال حساب کرے جی میں 100 سال میں ان چاہیے رکھے یہ بھی ان میں ان چاہے کیونکہ ایسی مخلوق تو میں تیری ہیں اللہ فرمایا دا سن پیڑا ان دے نال حساب کرنے یا میرے نال پیڑا کرنے اس لئے وہ بندہ علم آڑا عقل آڑا ان سمجھ لگ گئی حساب تے عدل نہیں چاہیے فضل چاہیے وہ سکھے یا اللہ میں معافی چاہنا میں عدل نہیں چاہتا میں فضل چاہنا کیونکہ میرے نبی پاک نے فرمایا حدیث کا مفہوم ہے صحابی پوچھا یا رسول اللہ عدل نال کوئی اندر جا سکتا ہے جنت حضور نے فرمایا عدل نال کوئی بھی جنت نہیں جا سکتا فضل نال سارے جانا اس بندے کو پوچھا یا رسول اللہ تسی فضل نال جانا ہے یا عدل نال حضور نے فرمایا میں محمد بھی وہ دے فضل نال ہی جانا بڑا ہی اللہ محمد مصطفیٰ واسطہ یہ ہوتا فضل ہی حضور نے صدقے اللہ جنت دینی ہے یہ ہوتا فضل ہی بھائی جی وہ فضل کرتا ہی بڑا ہے تائیں تے میاں محمد بخش صاحب فرمانے کہ عدل کریں بنے تے اچیاں شانہ والے تے فضل کرے تے بخشے بے
جنت الفردوس دے بیلیو اور بھائیو آؤ سچی توبہ دا ذہن بڑھاؤ کہ اپنے رب دے اگے سچی توبہ کریے اور اسی نیک ہو جائیے ساڈے کام بڑے پٹھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ واسألہ التوبہ یا اللہ تیری بارگاہ توبہ کرنے سے استغفار کرنے سوال کرنے توبہ دا معافیاں دے چھڑ اسی بڑے گناہگار میرے مالک تیری بارگاہ معافی دے طلبگار سن معاف کر دیں ساڈے تے راضی ہو جی افضل کہہ رہا ہوں میں بھی سارے ایک مرتبہ مشریف کے دن مرتبہ کوئی شریف پڑھو ختم پڑھی کنا کنا دا پڑھنا والد تے والدہ دا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبدون ولا تعبدون ما أعبد ولا أنا أعبد ما تعبدون ولا تعبدون ما أعبد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ما كان محمد أبا أحد من رسول الله وخاتم النبي وقال في الإسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا نور الله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين میرے مولا کریم جو کچھ حاضرین نے پڑھا سنا اس کا ثواب برکت و رحمت آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آدھے حضور پیش کرنے قبول فرما نبی پاک سرکار دے صحابہ حضور دے اہل بیت شہدائے کربلا شہدائے بدر و حنین اور اس تو بعد بالخصوص نبیلیاں دی والد اور والدہ نو اس تمام محفل دا ختم شریف دا کھانے دا ثواب کرنے قبول فرما کے انہوں نے قبریں روشن کر نبی پاک دی زیارت اور حضور دی شفاعت نصیب کر یا اللہ انہوں دی اولاد نے انہوں نے رشتہ داراں نے انہوں نے پتراں نے دھیاں نے انہوں واسطے دعا دا اہتمام کیتا ہے اس نو قبول فرما میرے مولا کریم انہوں دے گناہ معاف کر دے نیکیاں قبول کر لے ساڑیاں دعاواں انہوں دے حق وچ قبول کر یا اللہ انہوں تے راضی ہو جا اور انہوں خیر عطا کر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير یا مولا انہاں بناواں سارے دے گھر وچ برکتاں فرما یا اللہ رزق حلال وچ اضافہ کر یا اللہ بیماراں صحت دے بھوکیاں نو حلال دا رزق عطا کر تنگ دستی دور فرما بے اولاداں نو اولاد عطا کر یا اللہ جتنے مسلمان بھی فوت ہوئے نے سارے دی صالح ثواب کرنے ہیں انہاں دے خاندان ہی جڑے فوت ہوئے ساڈے سارے دے جتنے بیٹھے ہیں ماں باپ فوت ہوئے انہاں دی صالح ثواب کرنے ہیں خالد صاحب دی والدہ تے والد نو صالح ثواب کرنے ہیں قبول فرما صلی اللہ علیہ وسلم